یہ ٹیم جیتے گی یا وہ پیسہ لگاؤ. جوا ہو رہا ہے, جواری جوا کھیل رہے ہیں, آپ کو دن رات بزی کیا ہوا ہے. وہاں تو کومنٹیٹر اتنا نہیں چیختا جتنے ہر بال پر آپ چیخ رہے ہوتے ہو. خدا کا شکر ہے پاکستان ہار گیا. میں ممبر پر کہہ رہا ہوں, ممبر پر سب سنیں, اس لیے شکر ہے ہار گیا. اگر جیت جاتا تو آگے بڑھ جاتا, آگے بڑھ جاتا تو جناب زہرا کی شہادت کے دن ان کو گلیوں میں ڈھول بجانے کا موقع مل جاتا. میری بات وہی سمجھے گا کہ جس کو اللہ نے معرفت عطا کی. جی, ان کو گلیوں میں مٹھائی تقسیم کرنے کا موقع مل جاتا, اور ان کو تو ملتا جو ملتا, ہمارے بھی نالائق آگے بڑھ جاتے. ان کو بھی سمجھایا جاتا ہے کہ آج کون سا دن ہے, کون سا دن نہیں ہے. سب سے بڑے گدھے تو یہ ہیں کہ پہلے ان کو سمجھایا جائے, اور جب گلیوں میں زہرا کے شہادت کے دن ڈھول بجتا تو کچھ اور عذاب بھی اس ملک پر نازل ہو جاتے. پورے ملک کے لیے بہتر ہو گیا. دنیا کو پتا تھوڑی ہے کون سا بم کہاں پھٹ گیا ہے, کس کی وجہ سے یہ عذاب آ گیا. متوجہ ہیں شاہ جی, یہاں پر میری آخری مجلس ہے, اس کے بعد ذوالفقار حیدر فقیر نہیں آئے گا. آج کی ڈیوٹی کرنی ہے, 2-4 جملے بس. صداقت فاطمہ زہرا کا مسئلہ ہے. میں نے کہا آپ جھوٹے ہیں. اسلام کا حکم ہے کہ میں فاسق ہو گیا, مومن کو جھوٹا کہے فاسق. اب اسلام میں مجھے خمس نہیں دیا جا سکتا, میرے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی, میری گواہی, میں نے کہا چاند ہو گیا ہے, اسلام کہتا ہے میری گواہی اٹھا کر دیوار پر ماری جائے. نہ میری گواہی قبول, نہ مجھے خمس دیا جائے, نہ میرے پیچھے نماز پڑھا جائے. لیکن یہاں کریرے کی جو مقامی مسجد ہے میں اس میں داخل ہو سکتا ہوں. میرے پیچھے نہ پڑھیے گا, لیکن آپ مجھے مقامی مسجد میں داخل ہونے سے روک نہیں سکتے. فاسق بھی مسجد میں جا سکتا ہے, آپ مجھے روکیں گے نہیں. اس مسجد کے اندر جو ہے کریرا کی مقامی مسجد میں آپ مجھے جانے سے روکیں. تقریر کرتے کرتے نعوذ باللہ خاکم بدان معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ, میں نے یہ کہہ دیا, مثال دے رہا ہوں, معاذ اللہ قرآن کی یہ چھوٹی سی آیت نعوذ باللہ غلط ہے. اب اسلام کا چارج دوبارہ لگا مجھ پر کہ میں فاجر ہوں. آپ کو تو کچھ نہیں کہا اس دفعہ میں, نہیں, اب چارج لگا میں فاجر ہو گیا. کیوں فاجر ہو گئے؟ قرآن کی آیت کو غلط کہہ دیا ہے, معاذ اللہ فاجر ہو گئے. اب مجھ پر حکم ہے کہ یہاں کی جو مقامی مسجد ہے اس گاؤں کی, میں اس مقامی مسجد میں بھی قدم نہیں رکھ سکتا. اللہ کر دے آپ توجہ فرمائیں, مسئلہ حل ہو رہا. شاہ صاحب میں اس گاؤں کی مقامی اب میں قدم نہیں رکھ سکتا. کیوں؟ تم نے یہ کہہ دیا کہ معاذ اللہ قرآن کی یہ آیت غلط ہے. میرے محترم سامعین, اگر قرآن کی چھوٹی سی آیت کو کوئی غلط کہے نعوذ باللہ, تو وہ اس گاؤں کی مقامی مسجد کے اندر قدم نہیں رکھ سکتا. فاطمہ زہرا ہے مجسم, قرآن جو زہرا کے دعوے کو غلط کہے وہ محمد کے ممبر پر کیسے بیٹھ سکے گا؟ گواہ ہے, پیش کیجیے. سب سے پہلے آپ نے اپنے لیے گواہی میں اپنے شوہر نامدار مولا کائنات کو پیش کیا. یا علی آپ گواہی دیتے ہیں؟ مولا کائنات نے کہا گواہی بعد میں دوں گا, پہلے تو بتا. کس کو کہا؟ وہ جو جج بیٹھا ہوا. یہ بھی عجیب و غریب واقعہ نہیں ہے, دنیا کا پہلا اور آخری مقدمہ ہے کہ جو مجرم ہے وہی جج ہے. گواہی دیتے ہیں یا علی زہرا کے حق میں؟ فرمایا گواہی تو بعد میں ہوگی, پہلے تو بتا تو نے زہرا سے گواہی مانگی کیوں؟ اس نے کہا دیکھیں میں بادشاہ ہوں, تو جو بھی مقدمہ عورت آئے گی لے کے تو میں تو گواہ ہوں. کہا خبردار, اور عورتوں میں زہرا میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ کہا زہرا کی صداقت کا اللہ گواہ ہے, اللہ کے اوپر کسی کی گواہی نہیں. بے اختیار مولا کائنات 11 ہجری برسر دربار جملہ سماعت فرمائے. فرماتے ہیں یاد رکھنا جو زہرا سے گواہی مانگے گا وہ اللہ کے نزدیک کافر ہو جائے. لیجیے, پہلے ہی 11 ہجری پہلے
قدم پر مولا کائنات نے فیصلہ سنا دیا، تاریخ میں لکھوا دیا۔ یاد رکھنا بعد نبی ثقیفہ والی حکومت جو قائم ہوئی تھی مسلمانوں کی نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں میرے عزت ماں، میرے قبلہ و کعبہ، میرے بادشاہ، میرے آقا، میرے رسول، میرے بھائی نے میرے سامنے اپنی بیٹی کو جاگیر لکھ کر دی۔ بیوی اور گواہ، اللہ کرے آپ ذرا وہاں پہنچے اور منظر کو دیکھیں۔ اور گواہ، آپ نے اپنے دونوں معصوم شہزادوں کو گواہی میں پیش کیا۔ ہم گواہی دیتے ہیں نانا نے ہماری ماں کو یہ جاگیر، بیوی اور گواہ، آخر میں آپ نے ایک عورت کو گواہی میں پیش کیا۔ سن رہے ہیں حضور علی؟ حضرت ام ایمن، یہ کنیز ہے، یہ گواہی میں پیش کیا۔ ام ایمن آپ گواہی دیتی ہیں، بس یہ آخری گواہ ہے جناب زہرا، آپ گواہی دیتی ہیں۔ بی بی ام ایمن نے کہا جج سے گواہی میں بعد میں دوں گی، پہلے تو بتا تو نے میرے متعلق نبی سے کیا سنا تھا؟ میرے متعلق کیا سنا تھا؟ ام ایمن کہہ رہی ہے دربار میں۔ بادشاہ نے کہا جج نے میں نے سنا نبی نے فرمایا تھا ام ایمن جنتی بیوی ہے، اس سے خود کہلوا لیا۔ بسم اللہ۔ کہا اچھا تو نے سنا تھا نبی نے میرے بارے میں کہا؟ کہا بالکل۔ ام ایمن آپ کے بارے میں کہا کہ ام ایمن جنتی بیوی ہے۔ ذرا حکمت دیکھیے گا میرے مخدومہ کون ہے؟ تو کہا سن پھر میں جنتی بیوی کہتی ہوں فدق حق کے زہرا ہے۔ یعنی کچھ سمجھیے یہ اشارے کا، یعنی آپ دیکھیں کہاں بات کہلوائی ام ایمن نے، کیوں جناب زہرا نے ام ایمن کو پیش کیا؟ اس سے کہلوایا بتا میں کون ہوں؟ اس نے کہا نبی نے کہا ام ایمن جنتی ہے۔ کہا پھر میں جنتی کہہ رہی ہوں فدق حق کے زہرا، لیجیے فیصلہ ہو گیا۔ جنتی وہ جو فدق کو حق کے زہرا جانے، اور جہنمی وہ کہ جو اس فدق کو چھین لے۔ بیوی اور کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ آپ نے کہا نہیں۔ اب لوگ اٹھے اور گواہوں پر جرا شروع ہو گیا۔ فتح گزاری اس حال میں دیکھیے، جرا کا نتیجہ یہ نکلا کہ بی بی ہم معذرت خواہ ہیں، آپ کے گواہ جو تھے وہ کامل نہ ہو سکے اسلام کے مطابق۔ قوانین اسلامی میں جو آپ نے گواہ پیش کیے وہ کامل نہیں گواہی۔ کیسے؟ دربار کا فیصلہ سنیے۔ آپ کے پہلے گواہ جو ہیں وہ آپ کے شوہر ہیں، اور اسلام میں شوہر کی گواہی بیوی کے لیے ناقابل قبول ہے۔ بیوی کے حق میں شوہر کی گواہی دیکھیں، یہ فیصلہ میں نہیں دے رہا ہوں قبلہ، یہ اسلامی حکومت دے رہی ہے جو نبی کے بعد بنی ہے، اس کا فیصلہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ شوہر کی گواہی یا بیوی کے حق میں ناقابل قبول، ارے شوہر صاحب ذوالفقار ہو ہوتا رہے، شوہر جو ہے کائنات کا مولا ہوتا رہے، شوہر جو ہے انبیاء کا مشکل کشا ہے بے شک رہے، شوہر جو ہے اس کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوگی، معصوم ہے، ملائکہ کا استاد ہے، جبریل کا استاد ہے، انبیاء کا ناصر ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، حسنین کا بابا ہے، ہوگا، معصوم ہے، بالکل ہوگا، مگر ہزار صفات صحیح اسلامی حکومت کا قانون ہے کہ اگر بیوی کے حق میں کچھ کہے گا تو ناقابل قبول۔ یہ فیصلہ یاد رکھیے گا۔ اب اگر بعد میں میرے نبی کی کوئی جھوٹی حدیث بیان کرے کہ میرا رسول فرمایا تھا میری چھوٹی بیوی بڑی پیاری بیوی بڑی اچھی، یاد رکھیے گا شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں ناقابل قبول۔ بچوں کی گواہی یہ کہہ کر رد کر دی گئی کہ بیٹوں کی گواہی ماں کے حق میں ناقابل قبول ہے۔ کبھی قرآن کو دیکھا آپ نے کہ جناب مریم کا دامن تھام لیا تھا یہودیوں نے، یہ کہاں سے لے کر آ گئی نا تیرا باپ ایسا تھا؟ بچے نے آواز دی اور یہودیوں نے بچے کی گواہی کو قبول کر لیا ماں کے حق میں۔ ام ایمن کی گواہی یہ کہہ کر رد کر دی گئی کہ اکیلی عورت ہے، نصاب کو پورا نہیں کرتی، نصاب میں یا تو اکیلا مرد ہو، عورت ہو تو دو ہوں ایک مرد کے مقابل۔ آپ گواہی کے نصاب کو پورا نہ کر سکی بیوی، لہٰذا ہم آپ کو فدق نہیں دے سکتے۔ میرے ساتھ چلیے تقریر کے آخری لمحوں میں جناب زہرا کے دروازے پر۔ شہزادی ہم ابھی یہ طے کر کے آئے کہ آپ کی کوئی سگی بہن نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو مجازن آپ کی بہن کہا جا سکتا ہے، مجازن
تو جیسے کہ دودھ کو بھی اللہ کا نور کہہ لیتے ہیں نا مجاز میں، حالانکہ نور تو نہیں ہے، مجازن. بیوی آپ کی کوئی بہن نہیں، لیکن اگر کسی کو مجازن آپ کی بہن کہا جائے تو وہ ہوگی شریعت محمدی، اس لیے کہ جس گود میں آپ پلی ہیں اسی میں شریعت. بیوی یہ 40 سال بتوں کے آگے ناک رگڑنے والوں کو پتا چل گیا اسلام میں گواہی کیسی ہوتی ہے کیسی نہیں ہوتی. میری شہزادی، میرے ہزار سجدے آپ کی جوتیوں پر، آپ جان ہی نہ سکیں اسلام میں کیسی گواہیاں ہوتی ہیں. یہ کون سی گواہیاں لے گئی جن کو اسلامی حکومت نے رد کر دیا. بیوی زمانہ آپ کے بابا کا کلمہ پڑھ کر جان بچانے کے لیے، زندگی کے خوف سے آپ کے بابا کا کلمہ پڑھ کر سمجھ گیا کہ گواہیاں کیا ہوتی ہیں، اور آپ جان ہی نہ سکی کہ گواہیاں کیسی ہوتی ہیں. یہ کون سے گواہ لے گئے؟ تو شاید جواب تو غلاموں یاد رکھنا، زہرا نام ہے میرا، زہرا. میں جاگیریں لینے نہیں جا رہی، ایسی 1000 جاگیریں میری جوتیوں پہ قربان. جاگیریں لینے نہیں، میں دربار میں جا رہی ہوں ان کے چہروں سے نقاب اتارنے کے لیے، نقاب اتارنے کے لیے. یہ تو دیکھو کہ جو گواہ میں لے کر گئی ہوں وہ گواہ کون ہے؟ وہ گواہ ہیں کون؟ یہ وہی گواہ ہیں جو کچھ عرصہ پہلے اس کی توحید کے گواہ بن کر مباہلے میں گئے تھے. مباہلہ تلوار کی لڑائی نہیں ہے، مباہلہ تیر اور نیزے کی لڑائی نہیں، مباہلہ کردار کی لڑائی ہے. سچا جیتے گا، جھوٹا ہار جائے گا، اس پہ لعنت پڑ جائے گی. تو مباہلے کے سچوں کو مباہلے کے بعد پھر جمع کیا جناب زہرا نے فتح میں. یہ مباہلے کے سچے ہیں جو فتح میں. ہاں فرق اتنا ہے، وہاں عیسائیوں نے مانا تھا، مباہلے میں کون گئے؟ ام ایمن کو کیوں لے کر گئے؟ وجہ کیا تھی؟ حکمت کیا تھی؟ اس لیے کہ بادشاہ نے بی بی کے سامنے پہلی جھوٹی حدیث پڑھی تھی کہ میں نے سنا نبی نے کہا تھا نہ ہم اب گروہ انبیاء نہ تو وارث ہوتے ہیں اور نہ وارث بناتے. نہیں، ہم انبیاء جو ہے نہ اپنے باپ دادا سے ورثہ لیتے نہ اولاد کو دیتے، جو چھوڑ جاتے صدقہ ہوتا ہے امت کے لیے. تو بی بی نے کہا کمال ہے، وراثت کی حدیث تھی تو بابا کو مجھے کہنی چاہیے تھی، تمہیں کیوں کہہ گئے؟ اور بے اختیار دربار میں فرمایا افسوس تم نے میرے بابا پر کتنی جلدی جھوٹ باندھ دیا. کیا میرا بابا قرآن کے سوا کر سکتا تھا؟ وہاں تو نبیوں نے اپنے بیٹوں کو وارث بنایا، متواتر آیتیں پڑھی بی بی نے، میں جلدی کرنا چاہتا ہوں، اس بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اور تم نے جھوٹ باندھ دیا کہ نبی وارث نہیں ہوتا، اپنے باپ دادا سے ورثہ نہیں لیتا اور اپنی اولاد کو ورثہ نہیں لیتا. بی بی نے جھوٹی حدیث کو عملی طور پر رد کیا ام ایمن کو گواہی میں لے جا کر، چونکہ ام ایمن جو ہے وہ کنیز تھی جناب عبداللہ کی. حضرت عبداللہ والد ہے پیغمبر اسلام کے. جناب عبداللہ کے انتقال کے بعد وراثت میں جناب ام ایمن رسول اللہ کو ملی تھی، اور رسول اللہ کے انتقال کے بعد ام ایمن وراثت میں جناب زہرا کو ملی تھی. یعنی شہزادی نے ام ایمن کو لے جا کر بتا دیا کہ نبی وارث ہوتا بھی ہے، وارث چھوڑتا بھی ہے، اور وراثت چھوڑتا بھی ہے. بس عزیزان محترم، اللہ آپ کی زندگی دراز کرے. یا سیداتی یا مولاتی یا فاطمہ تو اغیثینی 135 مرتبہ اس کا ورد کریں. کائنات میں کوئی مشکل آپ کے قریب نہیں آ سکتی، کچھ بھی نہیں. تاریخ کا ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجئے اور میں منبر چھوڑ دیں. 3 جمادی الثانی شہزادی اس دنیا کو چھوڑ دی، 90 دن باپ پر روئی.